عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے. عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو دو چار جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے. جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے، وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا. غیر مسلم کو صدقہ کرنا، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ عثمان غنی چائنا سے. جی ہاں، غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ زکوٰۃ فطرانہ، یا کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ 3 قسم کی رقمیں غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، باقی عام صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، پورا پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں. لڑکی والے خوشی سے جہیز دیں تو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ، غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی وشی اوپر کی ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے، اس بیڈ پہ سو رہے ہیں جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے. تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے، الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں، تمہارے دوست صوفوں پہ آگے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان. تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کریں. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں، اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے، تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے، یا 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں، اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے، تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے، اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو ہے جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو اب زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں، اور بولیں یہاں جگہ نہیں ہے، بیڈ میں نے اپنا خرید لی، اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائیں کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے، حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ، آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے. بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو، یہ عذاب ہے قوم پر. ایک یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی، وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے آپ کے ہونے والے داماد ہیں، ان کے دادا کیا کر رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو کہ پتہ نہیں مجھے اپنے پوتے کی یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ہم والد صاحب
بھی ان کو تسلی دے رہے ہیں بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. انسان کو ہوتا ہے نا دادا کو کہ یار میرے پوتے کی شادی ہونے والی ہے, پتہ نہیں میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس شادی سے پہلے, ان کو بیٹی کی رخصتی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی, حالانکہ صحت مند تھے, اور جن پہ ترس کھا رہے تھے وہ ماشاءاللہ پوتوں کو بڑا ان کے بچے ہوئے ہیں, صحیح, ان کو پال کے گئے ہیں. شادی بھی دیکھی انہوں نے, اپنے پوتے بھی دیکھے, اور میرا خیال ہے 3-4 پوتے دیکھ لیے انہوں نے پر پوتے. اللہ ان کو اور برکت دے, یعنی میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. تو اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کون کب مرے گا, اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن مجھے لینی چاہیے موت کی نہیں, اعمال کی ٹینشن. انسان کا بچہ بن جا, اپنے بارے میں بس کر, شادیاں وادیاں استغفر اللہ, یعنی انسان کا بچہ بن جا, اللہ اللہ کر, دل لگا. خیر, تو بات کیا چل رہی تھی بھائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 ڈاکو جب آئیں گے نا, ڈاکو کہاں سے آ گئے یار, 4 مزدور 50 سال کے ہو گئے نا, تھوڑا سا تو. ہاں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی نا خاندان میں کسی کی. مجھے تھا کہ یار کوئی ڈپریشن ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, تو میں نے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا, ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے محلے کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک میڈیسن دی, انہوں نے کہا کہ کیمیکل تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, تو یہ میڈیسن 15 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لا کے ان کو میڈیسن پکڑا دی, لو بھائی کھاؤ. ان کے رشتے داروں کو دے دی کہ بھائی ان کو کھلا دیں. وہی ہے مسئلہ, دماغ خراب ہے. اچھا بلا ڈاکٹر ہے, ایک میڈیسن دے رہا ہے, بھائی کھا لو یار. اچھا ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے, ڈاکٹر 2 نمبر نہ ہو. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صاحب جو پیشنٹ ہے نا, وہ یوٹیوب پہ ان میڈیسن کو لکھ کے سرچ کر رہا ہے. اب یوٹیوب پہ جب بھی کوئی چیز سرچ کریں گے تو سائڈ افیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, کچھ یہ کہ کس مرض میں یہ کھائی جاتی ہے, کس مرض میں نہیں کھائی جاتی. تو اس سے دماغ خراب ہو گیا کہ یہ تو میں نے کھانی نہیں ہے, یہ تو اس کے لیے, یہ تو فلانے کے لیے. تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کس کام کے لیے, کون سی چیز کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا افیکٹ زیادہ ہیں اس کے. تو یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ نے پیناڈول کے بارے میں ٹھا کر کے ڈالا, یوٹیوب پہ آ گیا پیناڈول گردے کو خراب کرتی ہے, پھیپڑوں کو یوں کرتی ہے, ایسا کرتی ہے. اب درد سے مرے جا رہے ہو, بخار میں تڑپ رہے ہو, آپ 2 گولی پیناڈول نکال رہے آپ. اور یاد رکھو ایک اصول تو ہمیشہ, جب بھی کسی نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو مشہور کرنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف فیمس ہونے کے, جیسی انگلش ہے, فیمس ہونے کے کتنے ٹائپس ہیں, 2 ٹائپس ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی قابلیت ہو, آپ محقق ہوں, کوئی ایسی چیز عوام کو دینا شروع کریں جو بڑی اٹریکٹیو ہو یا عوام کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو. تو یہ طریقہ, یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہر فیلڈ میں پہلے سے ماہرین موجود ہیں. میڈیکل سائنس میں اگر آپ چاہتے ہو میں کوئی ایسی ریسرچ لے کر آؤں جو ہٹو بچوں قسم کی ہو, تو آپ لے آؤ گے؟ نہیں لا سکتے بھائی آپ, کیونکہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ, اگر آپ 30 سال کے ہو تو 60 سال کا ڈاکٹر وہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. اگر آپ پاکستانی ہو تو امریکہ اور UK کے جو ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں. پھر اگر پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں آپ کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ بن کے اپنے آپ کو مشہور کرنا یہ آسان کام بولو نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اگر آپ حکمت میں حکیم ہو, دیسی نسخے جانتے ہو, کلونجی کے یہ فائدے, ادرک کا یہ, فلانے کا یہ, اور خمیرہ گاؤ زبان, اور اطریفل استخدوس, اور اطریفل کشنزی, اور جناب ایک اور ہے یار, اللہ بھلا کرے, وہ پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, جوارش کمونی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اتنے فارغ نہیں ہے جتنا آپ کو لگتے ہیں. جوارش زرعونی, جوارش کمونی, اور معجون فلسفہ, یہ بڑی زبردست دوائیں ہیں. جوارش زرعونی, جوارش کمونی, معجون فلسفہ, اور اللہ بھلا کرے مثانے کے لیے معجون کندر جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے نا, اور نمبر 5 خمیرہ گاؤ زبان. یہ ویسے جنرل نالج کے لیے, خمیرہ گاؤ زبان,
خمیر مراویر دل کے لیے موتیوں والا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. خیر بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے, یہ بڑے خوشبودار چیزیں ہیں, یہ ویسے ہی کھا لو آپ, کوئی اس کے سائڈ افیکٹ, لیکن حکیم سے پوچھ کے کھانا, کچھ افیکٹ ہو گئے تو مجھے پکڑو گے جا کے. خیر اب حکیموں میں بہت سارے حکیم ہیں, کوئی ایک تو تھوڑی ہیں. اب حکمت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں جو اب تک حکیموں کے پاس کوئی ایسا نسخہ لاؤں, تو آسان ہے یہ. بھائی تو بھی تو اسی ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا یا کسی حکیم سے سینہ بسینہ تو نے بیٹھ کے سیکھا ہوگا, تو اکیلا تھوڑی ہے, بہت سارے ہیں بھائی, بہت سارے ہیں. تو اس میں تحقیق کی بیس پہ آگے نکلنا آسان کام